پارلیمنٹ کی عمارت میں 10 اپریل کو آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں منعقدہ تقریب میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئندہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی سوشل ٹائم لائنز پر ہونے والی گفتگو کا موضوع بن گئی۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے جہاں ان کی پارلیمنٹ آمد کو ایک تاریخی لمحہ کہا، وہیں کئی ایسے بھی تھے جن کے خیال میں جج ہونے کے ناطے انہیں اس تقریب کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ پارلیمنٹ کی عمارت میں تقریب کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شرکت اور اس سے متعلق ہونے والی گفتگو اتنی بڑھی کہ کچھ ہی دیر میں یہ ٹرینڈ پینل میں متعدد ٹرینڈز کا موضوع بن گیا۔ طنزیہ لہجے میں کی گئی کچھ ٹویٹس نے عدالت عظمیٰ کے دیگر ججوں کی تقریب سے غیر حاضری کا ذکر کرتے ہوئے اس کا سبب جاننا چاہا تو کئی افراد نے دعویٰ کیا کہ چیف جسٹس سمیت باقی ججوں کو بھی مدعو کیا گیا لیکن وہ نہیں پہنچے۔ اسی تناظر میں پاکستانی ٹائم لائنز یہ بحث کرتی ہوئی دکھائی دی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس خصوصی اجلاس میں شریک ہونا چاہیے تھا یا نہیں۔ سوشل ٹائم لائنز نے ایک موقع پر پارلیمنٹ کو ان کا گھر کہا تو ان کی آمد کو گھر آنے جیسے ایونٹ سے تعبیر کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کی تقریر کے کلپس شیئر کرنے والے اس نقطے کو بھی نمایاں کرتے رہے کہ وہ آئین کی گولڈن جوبلی تقریب میں شرکت کے لیے یہاں پہنچے تھے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے 1973 کے آئین کی گولڈن جوبلی کے کنونشن میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس فائز عیسیٰ کی شرکت پر سوشل میڈیا میں ملا جلا رد عمل سامنے آیا۔ قومی اسمبلی کے ہال میں ہونے والی اس تقریب میں جسٹس فائز عیسیٰ کی اولین نشستوں پر موجودگی کی تصاویر سوشل میڈیا پر تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں، جہاں وہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قاسم علی شاہ اور سابق صدر آصف زرداری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایوان میں ہونے والی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور سابق صدر آصف زرداری نے اپنی تقریر میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور عدلیہ کے طرز عمل پر بھی اظہار خیال کیا اور پنجاب انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ دینے والے ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تقریب میں جب جسٹس فائز عیسیٰ کو خطاب کی دعوت دی گئی تو انہوں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو مخاطب کر کے کہا کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہاں سیاسی گفتگو نہیں ہوگی، لیکن ان کے بقول وہ آزادی اظہار کے حق کا احترام کرتے ہیں جو اس آئین نے ہی سب کو دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایوان میں ہونے والی سیاسی تقاریر سے اتفاق نہیں کرتے اور واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کل کو یہاں موجود افراد کے کیسز اگر ان کے سامنے آئے تو فیصلے ان کے خلاف بھی آ سکتے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ اس پر یہ شکایت نہ کی جائے کہ ہم نے آپ کو بلایا اور آپ نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے اس ریمارکس پر ایوان میں تہہ بلند ہوئے۔ یہ میں ذرا سا آپ سے میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا کہ یہاں کوئی ایسی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی، تو آپ نے مجھے کہا نہیں، آئین کی باتیں ہوں گی صرف مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئی اور میں خیر ان کا فریڈم آف رائٹ ہے، وہ بھی یہی آئین دیتا ہے، تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں، یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ شاید کل انہی لوگوں کا کیس آئیں گے اور شاید ان کے خلاف فیصلے ہوں گے اور شاید وہ میرے خلاف یہ باتیں کریں، تو میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، میں آیا تھا، آئین کی گولڈن جوبلی تھی، آج یہ جشن ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے خطاب کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے بھی واضح کیا کہ ایوان میں آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں کنونشن ہو رہا ہے اور یہ ایوان کی معمول کی کارروائی نہیں ہے۔ اس کنونشن میں آئین بنانے والے رہنماؤں، سیاسی اور قانونی زعماء، اساتذہ اور طلباء وغیرہ کو بھی مدعو کیا گیا، لہٰذا اسے میڈیا اور سوشل میڈیا اسی تناظر میں دیکھے۔ میں یہاں پر پوری قوم کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ یہ نہ ہی کسی پارٹی کا اجلاس ہے اور نہ ہی قومی اسمبلی یا جوائنٹ سیٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ دونوں اجلاسوں کے درمیان میں ہم نے کنونشن رکھا ہوا ہے اور اس کے لیے اسمبلی کا حال لینے کے لیے تحریک پیش کی گئی تھی۔ میڈیا خواہ وہ سوشل ہے، پرنٹ ہے یا الیکٹرانک ہے، تمام قوم کے سامنے اس کی درست تصویر رکھنے کی درخواست ہے ان سے۔ لیکن ایسے حالات میں کہ جب حکومت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر چکی ہے اور جسٹس فائز عیسیٰ کے سو موٹو اختیار سے متعلق فیصلے کے بعد ان کے چیف جسٹس سے اختلافات کا تاثر پایا جاتا ہے، جسٹس فائز عیسیٰ کی اس اجلاس میں شرکت کو سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔
البتہ بعض حلقے چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جج کی آئین کی سالگرہ کے موقع پر پارلیمنٹ میں موجودگی کو پارلیمنٹ کی بالادستی کے پیغام کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر فواد چودھری نے جسٹس فائز عیسیٰ کی ایوان میں موجودگی سے متعلق ایک ٹویٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بطور پارٹی وہ ججوں کے کنڈکٹ پر تنقید میں نہیں پڑتے، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ فواد چودھری نے صحافی امیر عباس کی اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ آصف زرداری نے جسٹس فائز عیسیٰ کو اپنے ساتھ بٹھا کر عدلیہ اور ججوں پر تنقید کی اور اپنے منی لانڈرنگ کیس کے حق میں دلائل دیے۔ کیا کسی جج کو ایسے سیاسی فورم پر بیٹھنا چاہیے تھا؟ وکیل اور کرنٹ افیئر شو کے میزبان عبد المعیز جعفری نے کہا کہ ایسے وقت میں کہ جب سپریم کورٹ میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، یہ منظر بدترین ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کس طرح اس کا حصہ بن سکتے ہیں جب ایسے ظاہر بھی نہیں ہو رہا کہ یہ لوگ اسے ایک رسمی تقریب ظاہر کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے انہیں بہلا کر بلایا ہے۔ اینکر مہر بخاری نے بھی جسٹس فائز عیسیٰ کی پارلیمنٹ آمد پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کیا ساری ذہانت تدبر ختم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب جسٹس فائز عیسیٰ نے آئین کے 50 سال پورے ہونے پر منعقد کی گئی خصوصی دعوت کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ کیا سوچ رہے تھے؟ دوسری جانب کئی سوشل میڈیا صارفین نے جسٹس فائز عیسیٰ کی دستور پاکستان سے متعلق تقریب میں شرکت کی تعریف بھی کی۔ عدالت کی رپورٹنگ کرنے والے صحافی مطیع اللہ جان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریبات میں سپریم کورٹ کے معزز جج مستقبل کے چیف جسٹس آف پاکستان کی شمولیت سے ان کی آئین پاکستان سے وفاداری اور محبت کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تقریب میں سپریم کورٹ کے تمام معزز ججوں کو شریک ہونا چاہیے تھا جنہوں نے آئین پر حلف اٹھایا تھا۔ صحافی نصرت جاوید نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ وہ کسی سیلیبریٹی کے ایونٹ میں شریک نہیں ہیں۔ بطور سپریم کورٹ کے دوسرے سینئر ترین جج وہ پہلی قطار میں بیٹھنے کا استحقاق رکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جسٹس فائز عیسیٰ کی پارلیمنٹ میں ہونے والی تقریب میں شرکت پر ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، جس میں ان کے اس عمل کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہیں بعض صارفین سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی زیر صدارت تقریب میں اس وقت کے وزیر اعظم کی شرکت کی ویڈیوز بھی شیئر کر رہے ہیں۔ اس تقریب میں عمران خان نے چیف جسٹس کے فیصلوں کو سراہا تھا۔ قانون دان صلاح الدین احمد نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو موجودہ سیاسی انتشار کے ماحول میں اسمبلی میں ہونے والی تقریب میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تاثر کی اپنی اہمیت ہے، اگر وہ چلے بھی گئے تھے تو انہیں الگ بیٹھنا چاہیے تھا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ جو لوگ جسٹس فائز عیسیٰ کے اس عمل کو کنڈکٹ کی خلاف ورزی یا غیر معمولی قرار دے رہے ہیں وہ بے خبر ہیں۔ انہوں نے ایک تصویر شیئر کر کے بتایا کہ 2014 میں اس وقت کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے بھی سینٹ میں خطاب کیا تھا۔ خیال رہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنی تقریر میں واضح کیا تھا کہ وہ صرف اس لیے تقریب میں شریک ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں ایوان میں سیاسی تقاریر سے 2 بار لا تعلقی کا اظہار بھی کیا تھا۔ تقریر کے دوران انہوں نے ایک موقع پر واضح کیا کہ وہ اپنے ادارے عدلیہ کی نمائندگی کرنے آئے ہیں۔ ممکنہ طور پر دیگر ججز اپنی مصروفیات کی وجہ سے تقریب میں شامل نہیں ہو سکے۔ آپ نے پہلی دفعہ یاد ہمیں کیا تو ہم حاضر ہوئے، اس لیے نہیں کہ میں کوئی سیاسی تقریر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے اور اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے سائے کے بعد اس کتاب کا سایہ ہمارے سر پہ ہے۔ یہ کتاب ہماری پہچان ہے، یہ کتاب پاکستان کی پہچان ہے۔ میں آپ یہ وضاحت دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی باتیں ادھر کی گئی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور شاید یہ جو برا نہ مانے ہم بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے یہ کہیں، یا ہو سکتا ہے آپ کل کہیں کہ آپ کو بلائے بھی پھر بھی ہمارے خلاف آپ نے فیصلہ کیا، تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور بہت بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ دوسرے جج صاحبان شاید مصروف تھے، نہ آ سکیں، تو میں بس شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد کیا۔ شکریہ جی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔